حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب مہر لگ جائے گی، خالق کائنات نے فرمایا تم مجھے توبہ قبول کرنے والا پالو گے۔ اور عجیب یہاں پہ طریقہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، نافرمانی میری تھی، اپنی جانوں پہ ظلم کیا، چاہیے یہ تھا خالق کائنات فرماتا میری بارگاہ میں آؤ، نہیں جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں جانا تھا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اگر کسی شخص کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ شہر مدینہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر میں جائے، لیکن اپنی جانوں پہ ظلم تو کیے ہیں، ساری زندگی غفلت میں گزاری، گناہوں میں گزاری، اب اس کا اور تو طریقہ ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک حاضری کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کا وسیلہ پیش کر دو، اللہ اس کے صدقے میں تمہاری بخشش اسم گرامی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہی کہیں گے کہ مولا گناہگار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہے مولا، جو کچھ بھی ہے مولا، جو کچھ بھی ہے مولا تیری محبوب کی امت میں ہے۔ حضور کا واسطہ، حضور کی ذات کا واسطہ، حضور کے ان آنسوؤں کا صدقہ جن آنسوؤں کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غاروں میں رہ کر ان گناہگار امت کے لیے بخشا اور ان گناہگار امت کے لیے اپنے دل رات آنسوؤں کو بہایا۔ خدا کی قسم آج ہم ان آنسوؤں کا صدقہ دیں گے، آج ہم ان سجدوں کا صدقہ دیں گے، خالق کائنات ان کے صدقے میں، ان کے سجدوں کے صدقے میں، ان کے آنسوؤں کے صدقے میں امت محمدیہ کی بخشش فرما دے گا۔ اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوائے انبیاء کرام کے، تمام انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوائے انبیاء کرام کے تمام انسانیت گناہگار ہے، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں پہ توبہ کرتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ عزیزان محترم، آئیے ایک اور حدیث مبارکہ۔ آج رمضان المبارک ہے، اس کے بعد شیطان بھی آزاد ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، آئیے ایک حدیث مبارکہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان قال بعزتک یا ربی لا ابرح فی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم فقال الرب وعزتی فجلالی وارتفاع مکانتی لا ازال اغفر لهم واستغفرونی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی، کیا عرض کی؟ اور قسم اٹھا کے، شیطان کی طاقت سے آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں، یہ شیطان رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ، اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم ہے، لا ابرح اغوی عبادک، خدا کی قسم، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، انہیں گناہوں پہ مائل کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ ان کی سانس ان کے جسموں میں موجود رہے گی، میں انہیں برقراتا رہوں گا، انہیں گناہوں پہ اٹھاتا رہوں گا۔ عزیزان محترم، یہاں پہ تو شیطان نے اپنی بات کی، رحیم ذات، کریم ذات، خالق کائنات نے فرمایا اے شیطان تو اپنی شیطانیت کو پھیلا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَفَقَالَ الرَّبُّ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، شیطان سن لے،
عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، وارتفاع مقاماتی، مجھے اپنی بلندیوں کی قسم ہے، خدا کی قسم، کوئی شخص وہ گناہ کرتا رہے، وہ مجھ سے معافی مانگتا رہے، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو بہکاتا رہے، میں بخشتا رہوں گا، تو بہکاتا رہے، میں بخشتا رہوں گا، لیکن شرط یہ ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں پہ توبہ کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالی گناہ بھی بخش دے گا اور جنت میں بھی داخل فرما دے گا۔ لیکن عزیزان محترم شرط کیا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں پہ معافی مانگنی ہے۔ اور عزیزان محترم آج جمعۃ الوداع ہے، اب پتہ نہیں اگلا سال خالق کائنات یہ ماہ مبارک ہمیں نصیب بھی کرتا ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ہر گھڑی میں، ہر ساعت میں اللہ تبارک و تعالی ایسے گناہگاروں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ایسے 6 لاکھ گناہگار خالق کائنات بخش دیتا ہے۔ رمضان المبارک کی ہر ساعت میں اللہ تبارک و تعالی ان 6 لاکھ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے جن پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو واجب کیا ہے۔ اور یہ سلسلہ، یہ بخششوں کا، یہ نوازشوں کا عزیزان محترم پھر لیلۃ القدر میں آ جاتا ہے۔ پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی بخششیں ان ایام میں ہوئی اس سے بڑھ کر خالق کائنات اور بھی بخششیں عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم ان وقتوں کو، ان لمحوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھ لیں۔ آج عزیزان محترم فرشتے بھی رمضان المبارک کی رخصتی پہ رو رہے ہیں عزیزان محترم، لیکن انسان ایسا پتھر دل ہو گیا ہے کہ آج نہ ہمیں خدا کا خوف ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے ہمارے دل کانپتے ہیں۔ عزیزان محترم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک الوداع ہوتا ہے تو زمین و آسمان میری امت کی مغفرت کے لیے مہینے کے جانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا غم اور مصیبت میں زمین و آسمان رو رہے ہوتے ہیں، فرشتے بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ آج ہم اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گرائیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ اور اب انشاءاللہ الوداعی کا اعلان آپ حضرات کے سامنے پیش ہوں گے۔ تمام حضرات نے آنکھیں بند کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آج یہ برکت والا مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ، یہ نوازشوں والا، بخششوں والا مہینہ ہم سے الوداع ہو رہا ہے۔ اب اس کو الوداع صرف یوں نہیں کہنا زبانی کلامی۔ عزیزان محترم آج اللہ کے گھر میں سچے دل سے یہاں سے توبہ کر کے جانی ہے۔ جب یہاں سے آپ جائیں تو خالق کائنات آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیں۔ تو پڑھیے الوداع ماہ رمضان بس
جدا ہم سے اب ہو رہا ہے ماہ رمضان بس الوداع کہ ہم کو بے کر تو پائے گا تبھی تکی کر رہے زندان میں برسی تکی ہم کو بے کر تو پائے گا تبھی تکی کر رہے پھر ملیں گے جو حکم خدا ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے الوداع وداع وداع ہے ماہ رمضان چل دیا ہے جو تو نبی کی جانبی اہل ایمان کے پرنم ہے قالبی قلب عشرت بھی غم سے بھرا ہے ماہ رمضان بس الوداع ان گھڑیوں کے صدقے میں ان بابرکت بخشش اور مغفرتوں کے صدقے میں ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے عزیزان محترم آج انشاءاللہ آپ کی اس جامع مسجد میں ختم قرآن پاک کی محفل ہوگی جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ نصیب الحسن سیفی دامت برکاتہ عالیہ فرمائیں گے تمام حضرات اسی طرح اپنے دوست احباب کو لے کر عزیزان محترم ان بابرکت گھڑیوں میں آپ نے شریک ہونا ہے اور دوسری بات آج کا جو جلدہ ہوگا عزیزان محترم وہ ختم قرآن پاک کے لیے ہوگا اور آپ صاحب کی خدمت کے لیے ہوگا تمام حضرات اس میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور جتنا ہو سکے اور جنہوں نے اب تک ختم قرآن پاک کا چندہ جمع نہیں کرایا تو برائے کرم سید مجاہد شاہ صاحب سے وہ اپنا چندہ بھی جمع کرا دیں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عید کا اعلان بھی سماعت فرمائے انشاءاللہ عید الفطر 7:45 بجے ٹھیک 7:45 بجے انشاءاللہ اس مسجد میں ادا ہوگی خالق کائنات ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ کے حضرات نے سنتے ہی پڑھی ہوں سنتے ہیں أشهد